اگرچہ کہ موت اختتام نہیں تھی، یسوع نے یہ پہلے سے دیکھ لیا تھا کہ اس کی زندگی موت کے بعد بھی جاری رہے گی۔ وہ سرفراز اور قابل ستائش ہوگا اور بہت اونچا مقام حاصل کرے گا۔ وہ دنیا کے آخر تک نجات دے گا۔ وہ ناکام نہیں ہوگا۔ مسیح ایک نیا عہد ہوگا۔ وہ منصف ہوگا اور ایک نئی زمین اور نئے شہر میں نئے اسرائیل پر حکومت کرے گا۔ ایک دن آئے گا جب ہر گھٹنا اس کے آگے جھکے گا اور ہر زبان اقرار کرے گی کہ وہ خدا کا بھیجا ہوا پیغمبر ہے۔ حیرت انگیز بات ہے۔ مجھے بتاؤ کہ تم کیوں اداس ہو؟ کیا تمہیں عورتوں نے نہیں بتایا کہ فرشتے نے کہا ہے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے؟ یہ میرا گھر ہے۔ مہربانی کر کے جناب، دن بہت ڈھل گیا ہے، آئیے اور آج رات ہمارے ساتھ گزاریں۔ میں یسوع کے بارے میں اور پیشن گوئیاں سننا چاہوں گا۔ جناب، ہماری عزت افزائی ہوگی اگر آپ ہمارے کھانے پر برکت کی دعا کریں۔ اے خداوند، ہمارے خدا، کائنات کے بادشاہ، تیرا نام مبارک ہو جو کہ زمین سے روٹی مہیا کرتا ہے۔ اس روٹی کے لیے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ لو اور کھاؤ۔ یسوع یہ تو ہے۔ استاد، وہ غائب ہو گیا، وہ جا چکا ہے۔ تمام وقت ہمارے ساتھ یسوع ہی تھا۔ یقیناً وہ یہ تمام پیشن گوئیاں جانتا تھا۔ یسوع زندہ ہے۔ موت اسے فتح نہ کر سکی۔ وہ زندہ ہے۔ چلو یروشلم واپس چلتے ہیں اور باقی شاگردوں کو بتاتے ہیں۔ اس دوران یروشلم میں اسے اچھی طرح تالا لگا دو۔ کاہن پہلے سے کہیں زیادہ غصے میں ہیں۔ اب یسوع کی لاش غائب ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اسے ہم نے چوری کیا ہے۔ سپاہیوں کے پورے ایک دستے میں سے میں اس کا اس وقت تک یقین نہیں کروں گا کہ وہ جی اٹھا ہے جب تک کہ میں اسے خود نہ دیکھ لوں اور اس کے ہاتھوں کے کیلوں کے سوراخ میں انگلی مار کر نہ دیکھ لوں۔ وہ کہتا تھا کہ وہ تیسرے دن جی اٹھے گا۔ یہ ایک روح ہے۔ مدد، یہ یسوع ہے۔ ڈرو نہیں۔ تو نے کہا ہے کہ تو اس وقت تک یقین نہیں کرے گا جب تک کہ تو دیکھ نہ لے۔ اب تو اپنی انگلیوں سے میرے ہاتھوں میں کیلوں کے سوراخ کو محسوس کر سکتا ہے۔ آ اور میرے زخموں کو چھو کر دیکھ لے۔ تو میرا خداوند کا بھیجا ہوا پیغمبر ہے۔ توما، تو مبارک ہے کیونکہ تو نے مجھے دیکھا اور ایمان لایا، لیکن جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا اور پھر بھی ایمان لائے وہ زیادہ مبارک ہوں گے۔ استاد، میرے کھانے کے لیے کچھ لاؤ۔ مجھے ابھی تمہیں کافی باتوں کی تعلیم دینی ہے اور میں تمہارے ساتھ کچھ اور دن ہوں گا۔ یسوع، تمہیں میرے شاگردوں کو بتانا چاہیے کہ مجھے گلیل میں ملیں۔ میں تمہارے ساتھ وہاں باتیں کروں گا۔ یہ بہت عرصہ پہلے کلام مقدس میں لکھا گیا تھا کہ مسیح تمہارے گناہوں کے لیے دکھ اٹھائے گا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا، اور یہ کہ انجیل کی منادی یروشلم سے لے کر تمام قوموں میں اس کے نام سے کی جائے گی۔ یروشلم میں انتظار کرو جب تک کہ میں روح القدس نہ بھیج دوں جو تم میں سکونت کرے گا۔ وہ تمہیں انجیل کی منادی کے لیے قوت دے گا۔ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے۔ جاؤ اور تمام قوموں کو شاگرد بناؤ اور انہیں باپ، بیٹے اور پاک روح کے نام میں بپتسمہ دو، اور انہیں یہ تعلیم دو کہ ان تمام باتوں پر عمل کریں جن کا حکم میں نے تمہیں دیا ہے، اور دیکھو کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ میرے باپ کے گھر میں، اللہ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں۔ اب میں وہاں تمہارے لیے جگہ تیار کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ میں واپس آ کر پھر تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو۔ یروشلم جاؤ اور پاک روح کے نازل ہونے کا انتظار کرو جو تمہیں میرے نام میں بولنے کی قوت دے گا۔ وہ اوپر اٹھ رہا ہے، وہ اپنے اللہ کے پاس واپس جا رہا ہے۔ میں اب سے لے کر دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ چلا گیا ہے، وہ واپس فردوس کو چلا گیا ہے۔ تم
ابھی تک آسمان کی طرف کیا دیکھ رہے ہو؟ کیا وہ کون ہے؟ یہ وہی دو فرشتے ہیں جن کو میں نے قبر پر دیکھا تھا۔ ایک دن یسوع بادلوں میں واپس آئے گا، بالکل اسی طرح جیسے تم نے اسے جاتے دیکھا ہے۔ یروشلم واپس جاؤ اور پاک روح کا انتظار کرو۔ وہ آسمان پر اپنے اللہ کے پاس واپس چلا گیا ہے۔ یسوع کے شاگرد یروشلم گئے جیسا کہ یسوع نے حکم دیا تھا، جہاں انہوں نے آسمان سے قوت کا انتظار کیا جس کا وعدہ کیا گیا تھا، اور لگاتار 10 دن دعا کی۔ وہ یسوع کے جی اٹھنے کے بارے میں کھلے عام بولنے سے ڈرتے تھے کہ کہیں انہیں مار نہ دیا جائے۔ جس جگہ وہ دعا کر رہے تھے وہ ملنے لگی، اور بہت تیز ہوا چلی اور آگ کے شعلوں کی زبانیں ان میں سے ہر ایک پر آ کر ٹھہر گئیں۔ وہ روح قدس سے بھر گئے اور مختلف زبانوں میں جو کہ وہ نہیں جانتے تھے خدا کی حمد و ثنا شروع کر دی۔ جب پاک روح ان پر نازل ہوا، ان کا انسانی ڈر خوف ختم ہو گیا، اور وہ باہر لوگوں کے درمیان خدا کی حمد و ثنا عبادت کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا خدا اور اللہ پاک مبارک ہو۔ میں تو کہوں گا کہ وہ سب نشے میں دھت ہیں، لیکن وہ میری زبان، لب و لہجہ کی غلطی کیے بغیر بالکل صحیح بول رہے ہیں۔ وہ میری زبان بھی بول رہے ہیں۔ ان لوگوں نے یہ زبانیں اتنے اچھے طریقے سے کہاں سے سیکھی؟ وہ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں۔ اے اسرائیل کے لوگوں، تم نے معجزے دیکھے جو یسوع نے کیے۔ یہ ثبوت ہے کہ خدا اس کے ساتھ تھا، لیکن پھر بھی تم نے اسے مصلوب کیا، لیکن خدا نے اسے مردوں میں سے زندہ کیا۔ 1000 برس پہلے داؤد نے اس کے بارے میں یہ کہتے ہوئے پیشن گوئی کی، کیونکہ تو میری جان کو پاتال میں نہ چھوڑے گا اور نہ ہی اپنے مقدس کو سڑنے دے گا۔ بس اسرائیل کا سارا گھرانہ یہ جان لے کہ خدا نے اس یسوع کے جسے تم نے مصلوب کیا، خداوند بھی کیا اور مسیح بھی۔ یہ جانتے ہوئے کہ ہم نے یسوع کو مصلوب کیا، اب ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ یسوع کے بارے میں اپنی سوچ کو بدلو اور پانی کا بپتسمہ لے کر اس کی فرما برداری کرو۔ وہ تمہارے گناہ معاف کرے گا اور تم روح قدس انعام میں پاؤ گے۔ یسوع خداوند کا پیغمبر ہے۔ میں یسوع پر ایمان رکھتا ہوں، مجھے بپتسمہ دو۔ پھر جنہوں نے خوشی سے اس کا کلام قبول کیا انہیں بپتسمہ دیا گیا، اور اس دن تقریباً 3000 لوگ ان میں شامل ہوئے۔ مہینوں بعد یہ کل ہی کی بات لگتی ہے کہ جیسے کہ یسوع یہاں ہمارے ساتھ تھا۔ اب ہزاروں لوگ ہیں جو یسوع کی پیروی کر رہے ہیں، اور ہر گھنٹے ان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ہاں، لیکن تجھے معلوم ہے کہ مجھے اس کی موجودگی کا احساس پہلے سے کہیں زیادہ ہے جب وہ ہمارے ساتھ چلتا تھا۔ مہربانی کر کے جناب، صرف ایک چھوٹا سکہ ایک لنگڑے اور غریب کے لیے۔ پطرس، میرے پاس رقم نہیں ہے، کیا تیرے پاس کوئی سکہ ہے؟ نہیں، لیکن جب سے روح القدس ہمارے پاس آیا ہے ہمارے پاس اس کو دینے کے لیے کچھ ہے۔ میرے پاس سونا یا چاندی تو نہیں، لیکن میں تجھے وہ دوں گا جو میرے پاس ہے۔ یسوع مسیح کے نام میں کھڑا ہو اور چل پھر۔ ظالم نہ بنو، یہ شخص پیدائشی لنگڑا ہے، اس کی ٹانگیں بغیر کسی وجہ کے ضائع ہو گئیں۔ یسوع مسیح نے تجھے کامل کر دیا ہے۔ ہانپنا، خدا قادر متعلق اس کی ٹانگیں ٹھیک ہو رہی ہیں۔ مجھے یقین نہیں آتا لنگڑا آدمی چل رہا ہے۔ خداوند کی حمد و شکریہ پیارے یسوع۔ نہیں، وہ تو چھلانگیں مار رہا ہے۔